بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 29ویں کہانی لے کے آئی ہوں، جو 1985 میں آنچل رسالے میں چھپی تھی، اور یہ میری 5ویں کتاب میترے میں موجود ہے۔ آپ سب کے لیے عید کا تحفہ میری دوسری کہانی عید رنگ تو ہم سناتے ہیں آپ کو۔ اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ پلیز، اگر آپ سب کا ویورز کا بہت شکریہ جو میری کہانیوں کو یوٹیوب چینل پسند کر رہے ہیں، تو آپ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب میں کہانی لوڈ کروں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، عید رنگ۔ ارے یہ تم لوگ اونٹ کا سا منہ اٹھائے کہاں جا رہی ہو؟ ٹی وی لاؤنج میں تخت پر بیٹھی دادی اماں نے کہا تو میرے شالیہ اور شمائرے کے قدم رک گئے۔ دادی اماں، ہم لوگ مینا بازار جا رہے ہیں، شالیہ ہولے سے بولی۔ کیوں؟ بازار جانے کا یہ کوئی وقت ہے؟ ابھی عید کا چاند نظر آیا اور ابھی تم لوگ چل دیں، دادی اماں سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ دادی اماں، مینا بازار چوڑیاں پہننے، مہندی لگوانے اور بال سیٹ کروانے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو گویا تم لوگوں کا پروگرام پوری رات باہر رہنے کا ہے؟ دادی اماں نے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ نہیں تو دادی اماں، میں نے گھبرا کر کہا۔ تم چپ رہو شالیہ، یہ میں بھی کوئی دستور ہے؟ ہمارے زمانے میں کیا رونق ہوتی تھی کہ کس کروفر سے عید کی تیاریاں ہوتی تھیں۔ ادھر چاند نظر آیا اور ادھر لڑکیاں بالیاں اپنے دوپٹے لے کر بیٹھ گئیں کوٹا کناری لگانے، دوپٹے رنگنے، چوڑیاں پہننے اور مہندی لگانے۔ تو دادی اماں، ہم بھی تو یہی سب کچھ کام کروانے مینا بازار جا رہے ہیں۔ شالیہ دادی اماں کے گلے میں جھول گئی۔ ہاں، گھر میں اڑے خاک موری چاند رات ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ کوئی غم کی رات ہے۔ تم لوگ اب کی گئی کتنی دیر میں واپس آؤ گی؟ یہی کوئی 2 گھنٹے میں۔ میں پوچھتی ہوں دلہن، کیا تمہاری بہو بیٹیاں گھر میں بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہیں، جو سڑکوں پر ماری پھرنے جا رہی ہیں؟ گھر میں مہندی نہیں لگ سکتی ہے، چوڑیاں نہیں پہن سکتی ہیں، دوپٹے نہیں رنگ سکتی ہیں؟ ارے میری دادی اماں، یہی سب کچھ کروانے تو ہم جا رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا ہے دادی، صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ امی جان، انہیں جانے دیجیے، جلد واپس آ جائیں گی۔ امی نے دادی اماں سے کہا تو وہ چپ ہو گئیں، اور امی نے چلتے وقت ہم لوگوں کو تاکید کر دی کہ ہم جلدی واپس آ جائیں۔ مینا بازار پر تو جیسے ہجوم ٹوٹ پڑ رہا تھا۔ میرا تو وہاں جانے کا پہلا اتفاق تھا۔ سیڑھیوں پر ہی اس قدر بھیڑ تھی کہ اندر جانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ اف شالیہ، یہ تو مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بھابھی جان، اسی رش میں تو لطف آتا ہے، آئیے آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر آ جائیے۔ شالیہ نے ہنس کر ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے گھبرا کر شالیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بمشکل تمام سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تو کیا سمجھیے گودیوں اوپر پہنچ گئی۔ مینا بازار کی دکانیں جگمگ کر رہی تھیں۔ کسی دکان پر تو مہندی لگائی جا رہی تھی تو کسی پر بال تراشے جا رہے تھے، الغرض کہ ایک رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم لوگ بالوں کی سیٹنگ کے لیے پہنچے۔ شالیہ اور شمائلہ نے میرے بھی لمبے بالوں کو کرلی کروا لیا۔ پھر ہم لوگوں نے چوڑیاں پہنی، پھر مہندی لگوانے ہم لوگ بھی وہیں دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ مہندی لگانے والی لڑکیاں کیا قیامت کی مہندی لگا رہی تھیں۔ شالیہ ان سے کریت کر پوچھ رہی تھی، تم لوگ تو بہت کما لیتی ہوگی۔ ہاں باجی، ہم تو اتنا کما لیتے ہیں چاند رات مہندی لگا کر کہ پھر ہمیں مہینے بھر ضرورت نہیں پڑتی ہے کچھ کرنے کی۔ مہندی لگائی کے پیسوں میں ہی ہماری عید کا خرچ نکل آتا ہے اور خاصی رقم ہم بچ بھی جاتی ہے۔ بمشکل تمام ہم لوگ ہر مرحلے سے حسن و خوبی سے فراغت پا کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈرائیور نیچے موجود تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہم لوگ دبے پاؤں ٹی وی لاؤنج سے گزرے، مگر وہاں تو دادی اماں بیٹھی تھیں۔ آ گئیں مہارانیاں رات کے 1 بجے، ذرا دکھاؤ تو کیا کیا کارنامے انجام دے کے آئی ہو، دادی اماں نے تنزن کہا۔ شالیہ تو اپنے جوڑے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی سر پر دوپٹہ ڈال کر، مگر دادی اماں بول پڑیں، ارے بھون نقوں کی طرح منہ لیپ پوت کر اور بال اجڑوا کر آئی ہو، یہ مہندی کوئی مہندی ہے؟ منہ رنگ گھولا اور پلاسٹک میں بھر کے رکھ لیا۔ جو تازی پسی ہوئی مہندی کا قدرتی رنگ ہوتا ہے وہ منہ رنگ مصنوعی رنگ ہو سکتا ہے؟ کیسا سرخ رنگ آتا ہے ہتھیلیوں پر؟ یہ مہندی تو جب چھٹاؤ تو کالی ہو جاتی ہے۔ نموئی میں خوشبو ہے، بس گوند کی خوشبو آتی ہے۔ میں بھی چپ چاپ شالیہ کے پیچھے کھڑی تھی، باتیں سن رہی تھی۔ دادی اماں مجھے مخاطب کر کے بولی،
اے بہو تم بھی ان لڑکیوں کی باتوں میں آ گئی، کیسے اچھے لمبے لمبے بالوں کو چھوٹا کروا لیا۔ تم تو نئی دلہن ہو، شادی کے بعد پہلی عید ہے تمہاری، گھر میں رہتی ہیں تو چلو بچیاں ہیں، تم تو ماشاءاللہ سے شوہر والی ہو، کیوں ان کے ساتھ جا کے اپنے درگت بنوا کے آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دادی اماں منع کر دیتی ہیں تو میں نہیں جاتی، میں نے آہستہ سے کہا اور چپ چاپ اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تب میں نے شالیہ کی آواز سنی، دادی اماں بھابھی جان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم ہی لوگوں نے لے کے ساتھ گئے تھے۔ میں کمرے میں پہنچی تو عامر لیٹے تھے۔ آپ سو گئے؟ نہیں، کہاں گئی تھیں؟ وہ شالیہ شمائلہ مینا بازار لے گئی تھی مجھے، وہی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دیکھیے عامر، انہوں نے میرے بال کرلی کروا لیے۔ عامر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ بھائی تم نے یہ کرل ورل کیوں کروا لیے؟ مجھے تو تمہارے لمبے لمبے سیاہ بال جو کمر سے نیچے تک بکھرے ہوتے ہیں وہ پسند ہیں۔ یہ ان دونوں کی پسند ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں نے کھول دیتی ہوں۔ نہیں نہیں اب چھوڑو۔ اور ہاں یہ دادی اماں مستقل تمہارے جانے کے بعد سے بڑبڑا رہی ہیں۔ ہاں وہ خفا ہیں، مجھے ڈانٹ رہی تھیں۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ نہیں نہیں عامر، میں برا کیوں ماننے لگی؟ یہ بزرگ تو گزری ہوئی کل کا سرمایہ ہیں، یہ تو ہماری بکھری ہوئی قدروں کی نشانیاں ہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی کہ گھر سونے کر کے لوگ بازاروں میں جا سجتے ہیں۔ ارے بابا اب تم تو ایک دم سیریس ہو گئی۔ اچھا رات بہت ہو گئی ہے، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ سوگی کیسے؟ یہ بالوں کا کرل تو ختم ہو جائے گا۔ میں سو جاؤں گی۔ اور جب میں بستر پر لیٹی تو ماضی کے دریچے جیسے واہ ہوتے چلے گئے۔ عامر اور میں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، میں حد درجے سنجیدہ تھی اور عامر کھلنڈرے قسم کے انسان تھے۔ شاید میری سنجیدگی ہی عامر کو بھائی ہوگی۔ میرا تعلق متوسط گھرانے سے تھا اور عامر ایک وکیل کے بیٹے تھے۔ عامر کے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور مجھے تو ایک ایک پل ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر عید آتی تھی تو میں نے امی ابو کے اخراجات دیکھتے ہوئے ہمیشہ گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، بالکل اپنے امی ابو کی طرح۔ شمائلہ بیٹی تو نے پورے روزے رکھے ہیں، ایک نیا جوڑا بنا لے اپنے لیے۔ اماں کہتی نہیں اماں، روزے میں نے کپڑے پہننے کے لیے نہیں رکھے، وہ تو اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے رکھے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم لوگ فضول خرچی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور یوں میں خود اپنے چھوٹے 2 بھائیوں اور 2 چھوٹی بہنوں کے لیے عید کے کپڑے سیتی، بناتی، انہیں شاپنگ کراتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت جنون کی حد تک شوق تھا اور میری پڑھائی شاید اسکالرشپ کی بدولت پروان چڑھ رہی تھی۔ عامر کھلنڈرے صحیح، مگر ہم ایک کلاس میں رہنے کے باوجود بھی اجنبی تھے۔ بس اچانک ہی عامر نے پاس ہونے کے بعد رشتہ بھیجا تو میری شادی ہو گئی۔ عامر اتنے بڑے گھرانے کے پھٹ تھے کہ میں تو ایسے گھرانے میں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو عامر نے میرا گھونگھٹ الٹ کر کہا تھا، سمارا جانتی ہو تمہاری کس چیز سے مجھے اول دن سے عشق رہا ہے؟ اور میں نے شرما کر گردن جھکا لی۔ مجھے تمہارے سیاہ بالوں سے عشق ہے اور تمہاری شربتی آنکھیں خدا کی قسم بے حد حسین ہیں۔ بھئی ویسے تو میرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری کی پوری بے حد گوری چٹی ہو اور خوبصورت ہو، مگر یقین کرو تمہارے بالوں اور ان آنکھوں نے سچ مچ اسیر کر لیا ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ زلفوں کے اسیر ہو گئے اور آنکھوں میں ڈوب گئے۔ بس میرا باپ الٹا سیدھا شعر نہ پڑھیے گا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اور پھر مجھے اس گھر میں اتنا پیار ملا کہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک امیر گھرانہ کسی متوسط طبقے کی بہو کو گھر لا کر اسے اتنا مان بھی دے سکتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ماں بننے والی تھی۔ عامر بے حد خوش تھے اور ماں بننے کی ایک انجانی سی خوشی نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ دادی اماں نصیحتیں بہت کرتی تھیں، مگر ایک روز عامر نہ مانے اور مجھے لانگ ڈرائیو پر حیدرآباد لے گئے۔ بس راستے میں نہ جانے کیسے ہماری گاڑی سلپ کر گئی اور پھر میری حالت اچانک بے حد خراب ہو گئی۔ شاید نروس ہونے کے سبب اور خوفزدہ ہونے کی وجہ سے میرا آپریشن کیے گا، مگر میرا بچہ مر گیا۔ مجھے یاد ہے جب میں آپریشن کے دکھ اور تکلیف سے بیدار ہوئی تو عامر میرے پاس تھے۔ میں حسرت و یاد سے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے خالی جھولے کو دیکھ رہی تھی اور تب عامر نے کہا، میں شرمندہ ہوں سمارا کہ میری وجہ سے تم اس دکھ سے دوچار ہوئی اور ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اور عامر کے ان جملوں نے جیسے ایک دکھ کا سا احساس میری رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ میری آنکھیں چھلک آئیں اور میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ٹپ ٹپ ڈھیر سارے آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے، میری گود خالی رہ گئی۔ تب عامر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا، سمارا مجھے معاف کر دو،
میں نے تم کو اتنا ڈھیر سارا دکھ دیا۔ میں تھوڑی دیر رو کر خاموش ہو گئی۔ گھر آئی تو مجھے امی جان نے زیادہ سے زیادہ آرام کرایا، اور اب خیر سے میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ بہو بیٹی، اب تم پہلے سے کپڑے بنا کر نہیں رکھنا، جب خیر سے گود بھر جائے تب سب کچھ ہو جائے گا۔ اور میں نے خلوص سے امی کی بات مان لی۔ دوسری صبح عید کی صبح تھی، میں جلدی جلدی اٹھی اور نہا دھو کر باہر نکل آئی۔ مہندی تو رات بھر میں خوب رچ بس گئی تھی، مگر میں نے بال دھو ڈالے، اور جب میں غسل خانے سے باہر نکلی تو عامر بھی لباس تبدیل کر چکے تھے۔ ارے تم نے سر دھو ڈالا؟ عامر نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مگر کیوں؟ اتنی محنت اور خوشی سے تو بال کروائے تھے تم نے، مگر آپ کو جو ناپسند تھے اس لیے میں نے سر دھو ڈالا۔ اچھا جی، اتنی فرما برداری ہے، اور اب جو شالیہ اور شمائلہ تم سے لڑیں گی تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، میں ذرا عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم ایسا کرو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ، نماز سے واپسی پر میں تمہیں دلہن کی طرح سجا دیکھنا چاہتا ہوں، عامر محبت بھرے لہجے میں بولے۔ عامر کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی غرارہ سوٹ پہنا جو امی نے میرے لیے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ عامر نے بھی اپنی پسند کی ساڑی لا کر دی تھی۔ مجھے سبھی کا تھوڑا تھوڑا مان رکھنا تھا، اس لیے پہلے غرارہ سوٹ پہنا، اور جب میں نیچے پہنچی تو میرے لمبے لمبے بال شانوں سے لے کر کمر تک جھول رہے تھے۔ شالیہ آگے بڑھی اور چاروں طرف گھوم کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر شمائلہ نے میرا طواف کیا۔ ارے بھابھی جان، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ آپ نہا کر آ گئیں؟ ہاں تو کیا عید کے دن نہانا منع ہے؟ اب یہ مطلب نہیں، آپ نے تو بالوں کو کرل کروایا تھا۔ ہاں کروایا تھا، مگر کیوں سر دھو لیا؟ اس لیے کہ تمہارے بھیا کو پسند نہیں تھا، تم لوگوں کی خوشی کی خاطر کرل کروا لیا، ان کی خوشی کی خاطر کھول دیے۔ میں نے ہنس کر کہا، اے بچی، اچھا کیا تو نے، یہ لڑکیاں تو نہ جانے منہ فیشن میں کتنے آگے نکل گئی ہیں، اچھی بھلی بہو کو خراب دے رہی ہیں۔ دادی اماں جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھیں، سب باتیں سن رہی تھیں، بولیں، کہاں فیشن کرتے ہیں دادی اماں، اب ہم کیا کریں، یہ تو زمانے کو کہیے کہ روز اتنا ہی فیشن بدلتا ہے۔ شالیہ دادی اماں کے قریب جا کر بولی۔ ارے ایک ہمارا زمانہ تھا اور یہ زمانہ ہے دادی اماں، آپ پھر اپنے زمانے کا ذکر لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ اے نوج، یہ تو کیا تیرے زمانے کا ذکر کروں؟ کیا حرج ہے؟ یہ فیشن دیکھیے، کبھی تنگ چوڑی کا پائجامہ اور پازیب پہنو، کبھی لمبی قمیض لمبے چاک، اور اب تو چاک بندیا تھوڑے سے چاک کھلے قمیض چلی گئی ہے، چوڑی موری کی شلواریں۔ بس رہنے دے لڑکی، وہ اس دن میں کہاں جا رہی تھی دلہن بیگم کے ساتھ، میں نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکی چاک قمیض پہنے، چوڑے پائجامے کی شلوار پہنے، لمبی ایڑی کی چپل پہنے سٹر پٹر جا رہی تھی۔ سچ مانو، اس قمیض کی تنگی کے مارے قدم اٹھانا بھی محال تھا، اور پھر اچانک وہ بس پر چلنے کے لیے دوڑی تو چاک تو تھے قمیض کے چھوٹے، لمبی قمیض تھی، بھلا بس کی سیڑھی پر کیسے پہنچتی؟ دھڑام سے پھسل کر نیچے گری۔ میرا کلیجہ تو منہ کو آ گیا، کہیں بس چل جاتی تو مر گئی ہوتی۔ ارے آگ لگے منہ ایسے خطرناک فیشن پر جس پر جانی قربان ہو جائے۔ دادی اماں نے ناک چڑھائی۔ دادی اماں، ویسا بھی نہیں ہے، ہم نے بھی تو اسی دفعہ عید میں چھوٹے چاک کی قمیضیں سلوائی ہیں۔ اے خبردار، جو تم لوگ ایسی قمیض پہن کر بس کے لیے نکلی، دادی اماں نے تنبیہ کی۔ ہم تو کار میں جاتے ہیں دادی اماں، بتا دیا ہے میں نے، ورنہ یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارے بابا سے شکایت کر دوں گی تمہاری۔ مگر دادی اماں، ہمارا قصور کیا ہے؟ شالیہ چڑھ کر بولی۔ دادی اماں، بچیاں ہیں، یہی دن تو شوق کو پورا کرنے گے، اگلی عید پر کیا معلوم یہ کہاں ہوں۔ میں نے دادی اماں کے قریب جا کر پیار سے کہا تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ ایک تو بہو بیگم، تم نے اپنی دونوں نندوں کو لاڈو پیار میں بگاڑا ہے، نہ جانے کس کے گھر میں آگ لگائیں گی جا کر۔ دادی اماں، کسی خاندان والے کے گھر میں آگ ہرگز نہیں لگائیں گے، شالیہ چڑھ کر بولی۔ شالیہ، بری بات ہے گڑیا، دادی اماں سے کوئی زبان چلاتا ہے، اور دادی اماں جو چاہیں ہمیں کہتی رہیں، وہ جو کچھ بھی کہتی ہیں وہ ہیرے موتیوں کا ایسا خزانہ ہے پگلی جو ہمیں کہیں اور سے میسر نہیں آ سکتا۔ ساری عید کا مزہ غارت کر دیا۔ اچھا چپ، وہ دیکھو گاڑی آ کر رکی ہے، سب لوگ نماز سے واپس آ گئے ہیں، تم جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو کر بھائی کو سلام کرنے آؤ۔ بس بھابھی، میں ٹھیک ہوں۔ ذرا ہی دیر میں ابا جان، عامر، دادی جان، دادا جان اور چھوٹا دیور ناظر آ گئے۔ دادی جان ابا جان نے
میرے سلام کے جواب میں مجھے 100 کے نوٹوں کی عیدی تھما دی۔ عامر اوپر کمرے میں چلے گئے اور میں بھی چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ ارے واہ، تم تو عید کا چاند لگ رہی ہو، عامر نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا، تو یہی کہنے کے لیے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا تھا آپ نے؟ تو اور کیا، اب بھلا وہ میاں بیوی جن کی شادی کے بعد پہلی عید ہو، سب کے سامنے ایک دوسرے کو تو عید کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب میں جاؤں بغیر عیدی لیے؟ آپ مجھے عیدی بھی دیں گے؟ ہاں، بہت پیارا سا تحفہ لایا ہوں تمہارے لیے، یہ کہہ کر عامر الماری کی طرف بڑھے اور ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کے دیکھو۔ میں نے ڈبیا کھولی تو اس میں 12 چھوٹے چھوٹے نگوں کی پلاٹنم کی ناک کی لونگ تھی۔ اس میں لگے 12 چھوٹے چھوٹے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ارے، یہ تو بہت پیاری ہے، بڑی مہنگی ہوگی۔ بس بور مت کرو، تمہاری خواہش تھی نا سو میں لے آیا۔ اب تم مجھے کیا تحفہ دو گی؟ میں عامر کے لیے ایک شلوار قمیض سوٹ لائی تھی اور خوبصورت سی سینٹ کی شیشی۔ عامر، آپ کے قیمتی تحفے کے آگے میرا تحفہ تو بالکل حقیر ہے۔ اچھا، عامر معنی خیز انداز میں بولے، تو اور کیا، پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہیں؟ ارے بھائی، ابھی اسے پہن کر سب جگہ گھومنے پھرنے جاتا ہوں۔ پھر ہم دونوں نے شالیہ اور شمائلہ اور ناظر کے لیے تحفے نکالے اور نیچے آ گئے۔ بھائی کہاں ہو تم تینوں بہن بھائی؟ بھابھی جان، ہم یہاں ہیں، شالیہ چیخ کر بولی۔ آنکھیں بند کرو۔ کون کون؟ ناظر ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی تم تینوں آنکھیں بند کرو، کیونکہ عیدی تو تینوں کو ملے گی۔ پھر میں نے باری باری تینوں کے ہاتھوں میں گفٹ کے پیکٹ تھما دیے۔ تینوں نے آنکھیں کھولیں اور جلدی جلدی پیکٹ کا ریپنگ پیپر کھولنے لگے۔ شالیہ اور شمائلہ کو میں نے سونے کی خوبصورت نازک نازک بالیاں دی تھیں اور ناظر کو گھڑی کا تحفہ دیا تھا۔ وہ بھابھی بھیا، بہت شکریہ، میری گھڑی تو بے حد خوبصورت ہے۔ ناظر خوشی سے اچھل پڑا اور شالیہ اور شمائلہ بھی بے حد خوش تھیں۔ بھابھی، کب لائیں آپ یہ قیمتی تحفہ؟ بس لے آئے، تمہیں پسند آ گئیں سب چیزیں؟ یہ کیا کوئی کم بات ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور پھر دادی اماں نے مجھے آواز دی، بہو بیگم ادھر آؤ بیٹی۔ آئی دادی اماں، میں نے آہستہ سے کہا، اور جب میں دادی اماں کے نزدیک گئی تو انہوں نے میری بالائیں لیں اور کہا، بیٹی یہ بالوں کو یوں کھلا نہ چھوڑا کرو، نظر لگ جاتی ہے۔ دراصل عامر کو پسند ہے نا، میں نے شرما کر آہستہ سے کہا۔ ارے اگر اسے پسند ہے تو اپنے کمرے میں کھلوا کر دیکھ لیا کرے، یہ ساری دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، میں خیال رکھوں گی دادی اماں۔ اور پھر دادی اماں نے ایک خوبصورت سا کندن کا ہار میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ خوبصورت ہار ہاتھ میں لے لیا۔ بہت خوبصورت تھا، ہرے، سرخ اور سفید نگ لگے تھے۔ میں نے شاید کبھی خواب میں بھی ایسا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا۔ بہت حسین ہے دادی اماں۔ ہاں، یہ ہار مجھے میری ساس نے میری پہلی عید پر دیا تھا اور اب میں تم کو دے رہی ہوں۔ پھر دادی اماں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار میرے گلے میں پہنا دیا اور فرتے مسرت سے میری پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی اور تمہاری گود ہری کرے۔ پھر وہ عید کا سارا دن ہم لوگ مختلف لوگوں کے گھر ملنے جلنے جاتے رہے اور ہمارے گھر بھی ڈھیر سارے مہمان آئے۔ عامر کے ایک دوست تھے سہیل صاحب، انہوں نے عید کے روز ہی شالیہ کا رشتہ دے دیا اپنے کسی بھتیجے کے لیے۔ یوں ہمارے گھر کی رونق شالیہ اس کی شادی کی بات علی کے ساتھ طے ہو گئی۔ شادی طے پائی بقرعید کے مہینے میں اور عید کے بعد کے 2 ماہ تو بس شادی کی تیاریوں کی بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ بقرعید کے بعد شالیہ شادی ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور ہمارے گھر کا آنگن اس کے قہقہوں سے محروم ہو گیا۔ شالیہ میری ہم عمر تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہمارا رشتہ نند بھاوت سے زیادہ بہنوں کا سا تھا۔ علی کسی پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ ہمارے ہاں سے بھی حسب توفیق ہر چیز شالیہ کو دی گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں جب شالیہ کچھ ہی روز بعد گھر آئی تھی تو اس کے چہرے پر نہ وہ مسکراہٹ تھی اور نہ وہ چنچل پن، بس خاموش سی تھی۔ میں کچھ کھٹک سی گئی، مگر میرا مسئلہ خود ہی نازک سا تھا، میں کیا بول سکتی تھی۔ مجھے اللہ میاں نے مجھے پیارا سا بیٹا راحیل دیا اور شالیہ کے گھر میں ایک بیٹی نگار آئی۔ میری شادی کے بعد اب یہ دوسری عید پڑ رہی تھی۔ میں نے بڑے مان سے شالیہ کے اور نگار کے لیے عید کے کپڑے بنائے اور پھر ہم لوگ وہ کپڑے شالیہ کے گھر دینے گئے۔ وہ عید کی چاند رات تھی۔ شمائلہ بولی، آپ ہی چل رہی ہیں مینا بازار؟ ہاں نہیں، وہ چونک کر بولی۔ کیوں؟ یاد ہے پچھلے سال کس قدر مزہ آیا تھا؟ ہاں یاد ہے، مگر وہ پچھلا سال تھا اور یہ ایسا سال ہے جس نے ماضی کو اپنے آپ میں چھپا لیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کمرے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ شمائلہ، تم نے شالیہ سے چلنے کو کیوں کہا؟ بھابھی، مجھے کیا معلوم ہے کہ آپ ہی اتنا برا مانیں گی؟ شادی کے بعد عورت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔
تو کیا میں پھر عید نہیں مناتے؟ مگر بھابھی ہمارے گھر تو کوئی تبدیلی نہ آئی بھائی جان کی شادی سے، پھر یہ شالیہ آپ ہی کو کیا ہو گیا ہے؟ تم بچی ہو ابھی، یہ سب باتیں نہیں سمجھ سکتی، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر آ گئے۔ دوسرے روز عید تھی، وہ پچھلی سال والا رنگ نہ تھا۔ میں نے اور عامر نے اسی طرح ناظر اور شمائلہ کو عیدی دی۔ مجھے یوں ہی دادی اماں نے عیدی دی تھی، مگر مجھے شالیہ جس شدت سے یاد آ رہی تھی اس کا اندازہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ رات مجھے رہ رہ کے رونا آ رہا تھا، نہ جانے کیا دکھ ہے میری پیاری شالیہ کو۔ کبھی علی نے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہمارے گھر آ کر رہتی۔ سارا دن ہم نے ان دونوں کا انتظار کیا، مگر علی اور شالیہ نگار کوئی بھی نہیں آیا۔ رات کو ہم ہی لوگ ان کے گھر چلے گئے، مگر وہاں تو عید کا کوئی اہتمام ہی نہ تھا۔ شالیہ یوں ہی گھر کے دھلے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ علی تم لوگ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم نے سارا دن تمہارا انتظار کیا۔ میں نے تو شالیہ سے کہا تھا، مگر یہ تیار نہیں ہوئی جانے کے لیے۔ بڑے اطمینان سے علی نے اپنی بلا شالیہ کے سر ڈال دی اور وہ خاموش سی رہ گئی۔ تم نے کپڑے بھی نہیں بدلے؟ جی بھابھی، صبح تو پہنے تھے، ابھی اتارے ہیں۔ علی کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلے گئے ہیں۔ موقع غنیمت جان کر شالیہ کے پاس پہنچ گئی میں۔ ارے بھابھی آپ کیسی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، میں کھانا بنا لوں، ابھی آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، مجھے تمہارے گھر کا پانی بھی حرام ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا میں چھوت ہو گئی ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ تم شالیہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو۔ وہ کیسے بھلا؟ ایک طنزیہ لہجے میں وہ بولی۔ تم سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ بولو، جواب دو، تم ایک دم اتنی کیسے بدل گئیں؟ بھابھی جان کچھ بھی نہیں، تمہیں نگار کی قسم ہے شالیہ، جو تم نے مجھ سے کچھ جھوٹ بولا۔ اور تب شالیہ ایک دم سے سک پڑی۔ بھابھی اسی کا تو ایک سہارا ہے جو مجھے جینے کی ہمت دے رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو علی نے تو میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں حیرت زدہ سی رہ گئی۔ بھابھی شاید دادی اماں کی وہ بات سچ ہو گئی کہ میں نہ جانے شادی ہو کر کس کے گھر میں آگ لگاؤں گی۔ لگا دی نا میں نے علی کے گھر میں آگ۔ اب دادی اماں کو بول دیجیے گا بھابھی کہ ان کی شالیہ کبھی بھی مسکرا نہ سکے گی۔ وہ اب کبھی نت نئے فیشن کے نفاست سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گی۔ مگر کیوں؟ علی بظاہر تو ایسے نہیں لگتے۔ وہ کیسے ہیں یہ شاید مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ بھابھی شادی کے بعد ہی علی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ انہیں عورت کا بناؤ سنگار پسند نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، کسی کے سامنے جاؤں اور لپسٹک پاؤڈر لگاؤں۔ میں اگر نہا کر بھی اچھے کپڑے پہن لیتی ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے کس کو دکھانا ہے۔ اوہ نو، یہ کیا بکواس کرتے ہیں علی؟ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا بھابھی۔ علی سے بات تو کی جا سکتی ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گی، میں علی کی خوشی میں خوش ہوں۔ مگر یہ بھی کوئی بات ہے شالیہ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تم تو بالکل قید کر کے رکھ دی گئی ہو۔ ہاں، محرومی کا شکار انسان کسی مرد سے نہیں، صرف اپنی بیوی سے بدلہ لے سکتا ہے۔ مگر یہ تو ظلم ہے۔ ہاں یہ ظلم ہے بھابھی، مگر اس کا حل؟ ارے تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، یوں جاہل عورتوں کی طرح اپنی جان دے دو گی؟ شاید اگر ضرورت پڑی تو دے بھی دوں گی۔ بھابھی جانتی ہیں آپ، یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ ہم عورتوں کے لیے کبھی اچھا رہا ہی نہیں۔ جب جہالت تھی تو لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اب تعلیم یافتہ ترقی یافتہ دور میں جہاں عورت پڑھ رہی ہے، مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، تو بھی ظلم کا شکار رہتی ہے۔ اگر وہ مرد سے اس کی زیادتی کا سوال کرتی ہے تو تانا تعلیم کا ملتا ہے کہ لو جی 4 جماعتیں کیا پڑھ لیں، BA MA کی ڈگری ملی، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتی ہیں۔ مگر شالیہ تم جاہل عورت نہیں ہو، تم علی سے صرف اپنے جینے اپنے رہنے کا تحفظ مانگ رہی ہو۔ تم نفسیات میں MA کر کے خود نفسیاتی مریضہ بن گئی، بجائے اس کے کہ تم اس کا علاج کرتی اپنے شوہر کا تم اپنی جان دینے پر تل گئی۔ میں کیا کروں بھابھی جان؟ آپ کی اور بھائی جان کی قابل رشک زندگی نے تو زندگی کا یہ تاریک پہلو کبھی دیکھنے ہی نہ دیا تھا۔ کس قدر پیار ہے آپ دونوں میں، اور کس قدر نفرت ہے ہم دونوں میں۔ تم کو اس نفرت کے دریا سے گزر کر محبت کے سمندر میں آنا ہے۔ جب کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ دور چلی جاتی ہے تو اس چیز کی چاہ بڑھ جاتی ہے۔ تم ایسا کرو، کچھ دن کے لیے نگار کو لے کر گھر آ جاؤ۔ مگر علی آپ لوگوں سے لڑیں گے۔ علی بہت اچھے آدمی ہے شالیہ، انہوں نے کبھی بھی ہم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی زبان نہیں چلائی ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ تم دیکھنا تو میں اس علی کو کیسے ٹھیک کرواتی ہوں عامر سے کہہ کر۔ شالیہ نہ جانے یہ عورت کہاں مر گئی۔
میں یہاں ہوں علی، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، سنا کیوں نہیں؟ نگار کے لیے دودھ بنا رہی تھی اور میری پرواہ نہیں ہے؟ ایسا میں نے کب کہا؟ پھر اور تمہارا کیا مطلب تھا فوراً نہ آنے کا؟ کوئی مطلب نہیں تھا علی، آپ تو ہواؤں سے لڑتے ہیں۔ ہاں ہاں میں پاگل ہوں، مجھے پاگل خانے بھجوا دو، میں تو تم سے ہر وقت لڑتا رہتا ہوں۔ وہ چیخا اور بھی نہائی دھوئی نئے کپڑے پہنی ہوئی شالیہ کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا، یہ بناؤ سنگار کس کے لیے ہے؟ کون آتا ہے میرے پیچھے یہاں؟ کوئی بھی نہیں علی، یہ سب کچھ آپ کے آنے کی خوشی میں کیا ہے، کیا میں بری لگ رہی ہوں؟ یہ تعریف تو محبوب ہی کر سکتا ہے، شوہر نہیں۔ ہاں شوہر تو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ سکتا ہے، شوہر تو بیوی کو مار سکتا ہے، گالیاں دے سکتا ہے۔ علی آج فیصلہ ہو کر رہے گا، تم نے میری زندگی میں جہنم کی آگ بھرتی ہے۔ میں نے 1.5 سال سے سب کچھ سہا برداشت کیا، مگر اب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ تو کیا کرو گی تم؟ کر بھی کیا سکتی ہو؟ میں کیا کر سکتی ہوں علی؟ یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ تم اپنی ماں کی بہنوں کی زیادتیوں کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو۔ ہاں مجھے عورت سے نفرت ہے، ہوگی، ممکن ہے ماں اور بہنوں کے روپ میں وہ قابل نفرت رہی ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے، مگر بیوی کو تو پرکھا ہوتا، اسے تو سمجھا ہوتا۔ ہاں ہاں تم سب لوگ قابل نفرت ہو، اور تمہاری بیٹی، کہو وہ بھی قابل نفرت ہے۔ ہاں نفرت ہے مجھے عورت ذات سے۔ ٹھیک ہے، آج اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اس گھر میں رہ کر مجھے اور میری بچی کو کوئی تحفظ نہیں مل سکتا۔ اچھا بکواس بند کرو، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو بکواس کر رہی ہو۔ شالیہ نے آج 1.5 سال بعد اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی، اور یہی ہوا۔ جب علی رات سو گئے تو اس نے خط لکھ کر رکھا اور چپ چاپ بچی کو لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو سائڈ ٹیبل کے اوپر ایک کھلا خط رکھا تھا، علی امید ہے اب آپ تنہا اپنی باقی ماندہ زندگی ہنسی خوشی گزار دیں گے، جہاں نہ بیوی کا منحوس چہرہ ہوگا اور نہ معصوم بچی کی روتی بسورتی صورت۔ میں اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں کہ جاہل نہیں ہوں، پڑھی لکھی ہوں، اپنا حق چھین کر بھی تم سے لے سکتی تھی، مگر علی صاحب جا اس لیے رہی ہوں کہ میری بچی کہیں ہوش سنبھالتے ہی تمہارے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ خدا حافظ، تمہاری بیوی شالیہ۔ علی خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شالیہ اسے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، وہ جو اس کی اپنی تھی، وہ جو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ کچھ دن تو ہمارے گھر نہیں آیا اور شالیہ مزے سے ہمارے گھر رہتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر سوال کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ اب یہ سوچ رہی ہوں بھابھی کہ اگر علی نہیں آئے تو وہ ضرور آئے گا، تم یقین کرو، اس لیے کہ اور کوئی اب اس کا سہارا نہیں ہے۔ سوتیلی ماں اور بہنوں نے اسے پہلے ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ہاں بھابھی، مجھے علی کی ایک رشتے کی بھابھی نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح علی خوشیوں کو ترستے تھے، کس طرح ہر عید پر انہیں صرف دھلے ہوئے کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے، بہن بھائی ہزاروں کے مال میں کھیلتے تھے۔ باپ کی زندگی میں رہ کر علی نے پڑھ لیا، مگر ان کی موت کے بعد ان بہنوں اور ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور اب یہ ہر عورت سے نفرت کرتے ہیں۔ شالیہ، تمہیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ کاش میری زندگی سنور جائے بھابھی، کاش علی کا احساس کمتری دور ہو پائے۔ علی ضرور آئے گا، مگر کب بھابھی؟ وہ سسک پڑی، اور پھر شب برات کے مہینے میں علی آیا۔ بھائی جان، میں شالیہ کو لینے آیا ہوں، اس کا فیصلہ دادی جان اور ابو جان کریں گے علی، مگر میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، جب ہی تو ان کی بیٹی کو ایک دن بھی سکھ نہ دے سکے۔ تم کل شام آنا، سب کے سامنے بات ہوگی، آج وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں۔ دادی جان اور ابو جان مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جا چکے تھے۔ دادا جان اور ابو جان مغرب کی نماز پڑھنے مسجد جا چکے تھے۔ شالیہ نگار کے ہاتھ بیسن پر دھلا رہی تھی کہ اچانک علی اس کے پاس آ گئے۔ شالیہ، گھر چلو۔ گھر؟ کیسا گھر؟ وہی گھر جہاں میں تمہیں بیاہ کر لے گیا تھا۔ اچھا، آپ کو یہ احساس کب سے ہونے لگا کہ وہ گھر کا دوزخ میرا گھر ہے؟ علی، آپ واپس چلے جائیں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، رہ بھی نہیں سکتی۔ شالیہ، خدا کے لیے میری بات سنو۔ نہیں، آپ کے ساتھ وہ انسان رہ سکتا ہے جس کو خودکشی کرنے کا بے حد شوق ہو۔ یہ کہہ کر شالیہ پیر پٹکتے ہوئی چلی گئی اور علی وہیں کھڑے رہ گئے۔ میں دسترخوان سے سامان سمیٹ رہی تھی کہ وہ میرے بے حد نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔
اچھی بھابھی جان، شالیہ کو سمجھا بجھا کر میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ دیکھو بھیا علی، بات یہ ہے کہ شالیہ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے، آخر کیا جھگڑا ہے تم دونوں کا؟ جی کچھ بھی نہیں بھابھی، شالیہ ایسے ہی غصہ کر رہی ہے۔ ذرا ہی دیر میں دادا جان اور ابو آ گئے۔ سارے ہی لوگ، دادی جان اور امی، عامر، شمائلہ، ناظر، شالیہ، سبھی ٹی وی لانچ میں جمع تھے۔ دادی جان نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ کیوں میاں علی، کیا بات ہے بھائی، کیسے آنا ہوا؟ جی دادی جان، میں بس انہیں لینے آیا ہوں۔ دادی جان، میں علی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، شالیہ غصے سے بولی۔ شالیہ بیٹی، غصے سے کام نہیں چلے گا، بات سمجھوتے کی ہونا چاہیے، دادی اماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں دادی اماں، میں تو شروع ہی سے خراب ہوں نا، آپ ہی تو کہا کرتی تھیں کہ نہ جانے کس کے گھر میں آگ لگاؤں گی، لگا دی نا علی کے گھر میں آگ، اب انہی شعلوں میں گری سلگ رہی ہوں۔ اے نوج بچی، وہ تو مذاق تھا، مگر وہ میری زندگی کا سچ بن گیا دادی ماں۔ شالیہ سسک پڑی۔ علی، ہم نے اپنی بیٹی تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تو نہیں دی تھی دادی جان۔ ایک دم گرج کر بولی تو علی ڈر گئے۔ جی وہ دادی جان، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ تمہاری یہ شرمندگی کتنے دن رہے گی میاں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اسے لے جاؤ اور کل پھر نئی داستان شروع کر دو، ابو جان غصے سے بولے۔ جی ابو، وہ شالیہ تو بے حد اچھی ہے، مگر مجھے نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، مجھے آپ سب بزرگ معاف کر دیجیے۔ ارے علی، شالیہ تو ہمارے گھر کی جان رہی ہے، یہ گلے گلزار لڑکی جو پل پل سب کو ہنساتی تھی، آج بات کیے سے رو دیتی ہے۔ مجھے بھی علی پر بے حد غصہ آیا اور میں بھی اس پر بے دریغ برس پڑی۔ علی خاموشی سے سر چھپائے ڈانٹ کھاتا رہا۔ شالیہ کو ضد تھی کہ وہ نہیں گئی۔ اس نے کہہ دیا کہ جب میرا دل چاہے گا تو جاؤں گی۔ بری بات ہے شالیہ، ضد نہیں کرتے، کہا نا بھابھی ابھی نہیں جاؤں گی، آخر میں بھی انسان ہوں اور میری بھی کچھ مرضی ہے۔ علی واپس چلے گئے تو شالیہ ہنس پڑی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ بہت بدتمیز ہو گئی ہو، اس بیچارے کو تنگ کر رہی ہو۔ اوہ، وہ بیچارے ہو گئے، میری زندگی کو جہنم بنانے والا بیچارہ ہو گیا۔ ذرا کچھ دن اور تڑپنے دیجیے، جس طرح ان کو مجھے تکلیف دے کر خوشی ہوتی تھی، اسی طرح اب میں خوش ہوں گی ان کے لیے۔ پگلی ہو تم، بالکل پگلی، تمہیں اپنی بچی کی خاطر سب کچھ بھولنا ہوگا، اور پھر اگر کوئی احساس ندامت میں گر جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کر دوں گی معاف، مگر ان کا دل جلا کر۔ اچھا بابا، جو سمجھ میں آئے وہ کرو۔ عید کا زمانہ بھاگم بھاگ آ رہا تھا، ہمارے گھر میں ہمیشہ کی طرح عید کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ مجھے شالیہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ علی کے پاس واپس کیوں نہیں جا رہی ہے، اور پھر وہ عید کی چاند رات تھی، شالیہ اپنے کمرے میں تھی کہ علی آ گئے۔ کل عید ہے شالیہ، تمہارے اور نگار کے بغیر میں نے بہت مشکل سے دن گزارے ہیں، خدا را میری عید کو برباد نہ کرو۔ اچھا، آپ کو عید کی پرواہ ہے؟ عید دیکھنا ہے تو اس گھر میں دیکھیے جہاں قہقہے بگڑتے ہیں۔ عید ایسے گھر میں کیا ہوگی جہاں موت کی سی خاموشی اور سناٹا چھایا ہو؟ نفرت ہے مجھے آپ کے گھر کے ماحول سے، مگر تم دیکھو گی کہ اب میں نے گھر بھی بدل لیا ہے اور سب کچھ نیا ہو گیا ہے۔ اچھا، گھر بدل لیا؟ ہاں، مگر کیوں؟ کرائے کا تھا نا، اب اپنا بنا لیا ہے۔ جب سب چیز نئی ہے تو بیوی پرانی رکھیں گے؟ شالیہ طنزیہ بولی تو مجھے ہنسی آ گئی اور علی گھبرا گئے۔ مذاق نہ کرو شالیہ، مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹو۔ چلو جلدی چلو، ابھی ہمیں عید کی شاپنگ بھی کرنا ہے۔ جاؤ شالیہ جاؤ، اب علی کو اور تنگ نہ کرو، آج چاند رات ہے، اپنے گھر گزارو۔ اور شالیہ میری طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، کاش بھابھی انہیں اندازہ ہوتا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں، انہوں نے مجھے کبھی ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ اچھا اچھا، اب تم جاؤ۔ اور پھر شالیہ دادی اماں کے پاس گئی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، دودھ نہاؤ پوتوں پھلو، خدا تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ ہاں دادی اماں، آپ کوئی بد دعا نہ دیجیے گا، مجھے احساس ہے کہ میرا گھر میری جنت علی کے پاس ہے، میں کل انشاءاللہ عید ملنے ضرور آؤں گی۔ چاند رات علی نے شالیہ کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، اسے اپنی نئی 400 گز کی کوٹھی میں بے حد پسند آئی۔ ہائے علی، یہ تو بہت پیاری ہے، ہاں پیسہ بھی پورا 8 لاکھ لگا ہے۔ علی، آج آپ کو زندگی کی حقیقت حاصل ہوئی؟ ہاں شالیہ، آج مجھے اندازہ ہوا کہ اپنے بیوی بچے کتنی اچھی شے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم شالیہ، بچپن میں امی کی موت کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے ایک 4 سال کے بچے کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ماں نفرت کیسے کرتی ہے۔ ماں نے کبھی بھی میرے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی، مجھے کبھی بھی عیدی پر نئے جوڑے بنا کر نہیں دیے۔ جب دوسرے بہن بھائی
پیدا ہوئے تو بھی رویہ نہ بدلا، بس ابا نے میری پڑھائی میں سختی کر کے مجھے ہاسٹل میں ڈلوا دیا اور یوں میں پڑھ لکھ گیا۔ بہن بھائی کا رویہ بھی ظالمانہ تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد میں تنہا رہ گیا تو ابو کے دوست نے میری شادی تم سے کروا دی۔ میں عورت کا خاکہ اپنے ذہن میں اتنا اچھا نہ بنا سکا جتنا کہ تم نے میرے ساتھ برتاؤ کیا۔ ہر بات میں شک و شبہ میری فطرت بن گیا، مگر شالیہ تمہاری اور نگار کی دوری نے مجھے اندھیروں سے اجالے میں لا کھڑا کیا ہے۔ وعدہ کرو شالیہ، تم اب کبھی مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مگر خدا را شالیہ کہیں مت جانا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی علی، میرا گھر ہے نا، میں کہاں جا سکتی ہوں۔ اور پھر عید کے روز شام شالیہ اور علی ہمارے گھر آئے۔ شالیہ بہت خوش تھی اور علی بھی آج کچھ زیادہ ہی اسمارٹ لگ رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کو اتنا خوش دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میرا نسخہ کامیاب رہا اور آج میں بہت خوش ہوں۔ اب کے برس عید نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ برسوں پرانی باتیں ذہن کے دریچوں پر یوں ابھر کر سامنے آئیں۔ آج سے ٹھیک عید کے چوتھے روز نگار اور میرے بیٹے راہیل کی شادی ہے۔ ہمارے گھر میں مانجھے مہندی کی رسوم اور عید کی تیاریوں نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے علی اور شالیہ نے باقی زندگی کتنی مثالی گزاری۔ نگار میری بہو بن رہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ عید آئی اور چلی بھی گئی۔ راہیل اور نگار کی شادی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کل جب نگار کی شادی تھی تو شالیہ کتنی خوش تھی، عامر بھی بہت خوش تھے، اور عید کے چاند کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے آنگن میں ایک چاند سی دلہن اتر آئی۔ وہ دونوں بچے ہنی مون منانے چلے گئے اور میں اپنی ڈائری کے اوراق الٹ کر گزری ہوئی کل کی داستان پڑھ رہی ہوں۔ میرا تو کل بھی خوبصورت تھا اور آج بھی خوبصورت ہے، اور خدا کرے یہ عید کی خوشیاں، یہ بہاریں میرے گھر کی جنت کو آنے والے کل میں بھی نکھارے رہے، اور خدا کرے یوں ہی ہر سال یہ عید رنگ میرے گھر کی خوشیوں پر چھائے رہے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویورز میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیجئے، تاکہ اب جو میں اگلی کہانی ڈالوں، اپنی 30ویں کہانی ڈالوں گی، اور وہ میری ٹائٹل اسٹوری ہے، میری 7ویں کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ہے ہلالی کنگن۔ وہ بھی عید کا رنگ لیے ہوئے ہے، تو اب 30ویں کہانی کا انتظار کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ عید انجوائے کریں، خوش رہیں، گھر میں رہیں، اور اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔